اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق اللہ العظیم۔ رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں اور جاہل ان کے منہ آئیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے۔ محترم حاضرین کرام، یہ سورہ الفرقان کی 2-3 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ سورہ فرقان مکی سورہ ہے، پہلی ہی جو آیت ہے تبارک الذی نزل الفرقان، اسی سے اس کا نام بھی ماخوذ ہے۔ اس کا زمان نزول مکہ کا دور متوسط ہے، اور اس میں جو موضوع اور مباحث ہیں تو اس میں دراصل ان شبہات اور ان اعتراضات کا مدلل اور منہ توڑ جواب دیا گیا ہے جو معترضین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر یا قرآن مجید پر یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کر رہے تھے۔ ہر سوال کا بہت ہی نپا تلا اور بہت ہی زبردست طریقے سے مدلل انداز میں جواب دیا گیا ہے۔ آخر میں اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تربیت کیے گئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو پیش کیا گیا ہے، ان کی زندگیوں کو پیش کیا ہے اور موازنہ کیا ہے کہ 2 طرح کے نمونے تمہارے سامنے ہیں۔ ایک نمونہ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آنے کے بعد بنا، اور دوسرا نمونہ وہ ہے جو سماج اور معاشرے میں ہے، جس کے عالم بردار تم لوگ ہو اور جس کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے ایڑی سے چوڑی کا زور تم لگا رہے ہو۔ چنانچہ ابھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے جن آیات کی تلاوت کی ہے، ان آیتوں میں مختصر طور پر میں نے 2 سے 3 صفات اور خصوصیات کو لیا ہے، جس میں سے پہلی خصوصیت رحمان کے بندوں کی بتائی گئی ہے کہ رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں۔ یہاں پر رحمان کے تو بندے تمام ہیں، ایسا کوئی نہیں ہے جو رحمان کے بندے نہیں ہیں۔ آپ بھی رحمان کے بندے ہیں، کافر اور مشرک بھی رحمان کا بندہ ہے، دہریہ بھی رحمان کا بندہ ہے، یہود اور نصارہ بھی رحمان کے بندے ہیں۔ لیکن ان بندوں میں جو مخصوص بندے ہیں، اصلی بندے ہیں، جو رحمان کی بات مانتے ہیں، جو اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں، جو اس کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ رحمان کے اصلی بندے کون ہیں، ان کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے۔
اور ان کی بہت ساری خصوصیات یہاں پر ذکر کی گئی ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں جن کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی ہوئی ہے، اس قرآن کے سائے میں ہوئی ہے، ان کی زندگیاں دیکھ لو۔ ایک زندگی تمہاری ہے جس کے علم بردار تم بنے بیٹھے ہو، اور جس کو چاہتے ہو کہ سماج اور معاشرے میں رائج رہے، اور جس کے ٹھیکیدار بن کر تم بیٹھے ہو، اس پر ذرہ برابر تم ضرب نہیں پڑنے دینا چاہتے۔ اور دوسری طرح کا سیرت و کردار وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت لوگوں کی ہو رہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے رحمان کے اصلی بندے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ تواضع اور انکساری ان کے اندر پیدا ہوتی ہے، وہ تکبر نہیں کرتے، اکڑتے نہیں، غرور اور گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہوتے، اینٹتے ہوئے نہیں چلتے ہیں، مفسدوں کی طرح جباروں کی طرح پیر پٹکتے ہوئے نہیں چلتے۔ تواضع ہے ان کے اندر، انکساری ہے ان کے اندر، ایک شریف اور سلیم الطبع جیسے انسان کی جو چال ہوتی ہے اس چال کے ساتھ وہ چلتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو اس انداز میں چلتے تھے گویا وہ نشیب میں اتر رہے ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو بڑا ہی منکسر المزاج اور بہت ہی انکساری اور عاجزی کے ساتھ زمین پر چل رہا تھا۔ انہوں نے پوچھا بھائی تم بیمار ہو؟ اس نوجوان نے کہا نہیں میں بیمار تو نہیں ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنا درہ اس کو ٹائٹ کیا اور اس کے بعد کہا کہ سیدھے چال چلو۔ تو یہاں جو چال سے مراد ہے وہ انسان کی جو عام چال ہوتی ہے، جو ایک فطری چال ہوتی ہے، یہاں وہ چال مراد ہے۔ نہ تو آدمی وہ چال چلے جس سے تکبر اور فخر اور غرور ٹپکے، نہ آدمی ایسی چال چلے جس سے ریاکاری ٹپکے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تصنع اور بناوٹ دکھاتے اپنے چال میں۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو جب چلتے ہیں تو اس انداز میں پورے اسٹائل کے ساتھ کہ ایسا لگ رہا ہے کہ صاحب ابھی ابھی فرشتے ان کے اوپر نازل ہو رہے ہیں۔ یہ تصنع اور بناوٹ والی نہیں، آدمی کی جو فطری چال ہے اسی چال پہ چلے، تیز رفتار چلے، اچھی چال چلے۔ بس یہ ہے کہ راستے کے آداب کا خیال رکھے، راستے کے جو آداب ہیں اس آداب کا خیال رکھے، باقی چال ڈھال میں تصنع کرنا، بناوٹ کرنا اور لوگوں کو دکھانا یہ چیز پسندیدہ چال نہیں ہے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو تذکرہ کیا گیا مومنین کی خصوصیات کا، تو اس میں رحمان کے اصلی بندوں کے سب سے پہلے خصوصیت چال کو ہی بتا دیا گیا۔ چال کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ اگر اس پر ذرا سا ہم تأمل کر کے غور کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ دراصل آدمی کی جو چال ہے یہ محض اس کے انداز رفتار ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے سیرت و کردار اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ذہن کی ترجمان ہوا کرتی ہے۔ ایک متکبر کی چال، ایک مفسد کی چال، ایک متکبر اور غرور اور تکبر کے ساتھ چلنے والے کی چال، ایک عیار آدمی کی چال، ایک غنڈے کی چال، ایک سلیم الطبع شخص کی چال، ایک بیمار شخص کی چال، ایک نوجوان کی چال، ایک بوڑھے شخص کی چال، ان تمام چیزوں میں ایک نمایاں فرق نظر آتا ہے، اور سامنے والا دیکھ کر کے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس شخص کے چال میں کس طرح کا کردار نظر آ رہا ہے، اس کی شخصیت اس سے ابھر کر سامنے آتی ہے، اس کے ذہن سازی کی، اس کے ذہن کی عکاسی کرتی ہے، اس کے سیرت و کردار کی عکاسی کرتی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر دراصل بتانا مقصود یہ ہے کہ جس طرح کے سیرت و کردار کے افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے تیار ہوئے ہیں، یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ ان کے چال سے بھی نمایاں ہے، ان کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی تربیت ان کی ہوئی ہے کہ وہ تربیت ان کے چالوں میں بھی نظر آتی ہے۔ سماج اور معاشرے میں چلتے پھرتے لوگ ان کو دیکھ کر کے تم پہچان لو گے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں۔
ان سے کسی قسم کے شر کی تمہیں امید نہیں رہے گی، کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ان سے ہے، یہ ایسے سلیم اتباع لوگ ہیں۔ تو یہ خاص بات ہے انسان کے چال کی، غرور کے ساتھ تکبر کی چال چلنا یہ اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑ کی بلندیوں کو پہنچ سکتے ہو۔ انسان کی جب اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے چال کے ذریعے سے زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ ہی پہاڑ کی بلندیوں کو پہنچ سکتا ہے، پھر تکبر، یہ فخر اپنے چال کے ذریعے وہ ظاہر کرنا کیا چاہتا ہے؟ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو طاقت کا نشہ ہوتا ہے، جوانی کا نشہ ہوتا ہے، اور وہ چیزیں آپ دیکھیں کہ ان کے چال میں نظر آتی ہیں، مٹے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ تو آدمی نے اپنی چال پر بہت ہی زبردست نگاہ رکھنی چاہیے کہ کہیں اس کی چال متکبرانہ چال تو نہیں ہے، کہیں اس کی چال مفسدوں کی سی چال تو نہیں ہے، کہیں اس کی چال کسی عیار اور مکار کی سی چال تو نہیں ہے۔ وہ یہ دیکھے کہ میری چال فطری چال بن جائے۔ اس طرح کے آدمی نے اپنے چال کو بنا کے رکھنا اور اس طرح سے زمین پر چلنا۔ پھر ایک دوسری خصوصیت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جاہل ان کے منہ آئے تو ان کو تو کہہ دیتے ہیں کہ تم پر سلام، یعنی جاہل سے مراد یہاں پر مولانا نے لکھا کہ ان پڑھ نہیں ہے، یہاں مراد ایسا شخص نہیں ہے جو بے علم ہے، بلکہ دراصل یہاں پر وہ آدمی ہے جو پڑھا لکھا جاہل ہے، پڑھ لکھ کر کے بھی جہالت پر اتر آتا ہے، خواہ مخواہ کا لڑائی جھگڑا کر رہا ہے، خواہ مخواہ کا ٹانگیں اڑا رہا ہے، خواہ مخواہ کا الجھ رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے خاص طور پر رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں وہ ان سے الگ ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ رحمان کے بندے یہ ہیں کہ ایسے لوگوں کو جو جہالت پر اتر آتے ہیں ایسے جاہلوں کو سلام کہتے ہیں، کیونکہ رحمان کے بندوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بہتان کا جواب بہتان سے نہیں، گالی کا جواب گالی سے نہیں، اور ہر بےہودگی کے جواب ویسے ہی بےہودگی سے نہیں دیا کرتے ہیں، بلکہ سلامتی کے ساتھ ایسے لوگوں سے گزر جاتے ہیں۔ ہمارا معاملہ کیا ہے کہ اگر ہمیں کوئی ایک بات اگر بولے تو ہم 10 بات اس کو سنانے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ رحمان کے بندے کیسے ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کو منہ نہیں لگاتے۔ رحمان کے بندوں کی صفت یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو جو بےہودگی پر اتر آتے ہیں، جو لڑائی جھگڑے پر اتر آتے ہیں، گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں، مار پیٹ پر اتر آتے ہیں، ایسے لوگوں کو کہا گیا کہ یہ رحمان کے جو بندے ہیں وہ ایسے لوگوں کو منہ نہیں لگاتے۔ اللہ نے ان کی اس خصوصیت کا تذکرہ دوسری جگہ پر کیا ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب کوئی بےہودہ بات سنتے ہیں تو اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آگے کیا فرمایا وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ، کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، سلام ہے تم کو، ہم جاہلوں کے منہ نہیں لگتے۔ کیا پیاری بات ہے۔ تو یہ صفت بڑی اہم صفت ہے کہ آدمی اگر جہالت پر اتر آئے، نادانی پر اتر آئے اور خواہ مخواہ کا الجھنا چاہے ہم سے، تو ہم اس بات کی کوشش کریں کہ رحمان کے جو اصلی بندے ہیں ان کی جو یہ خاص صفت ہے کہ ایسے لوگوں کو سلام کہہ دیتے ہیں، وہ صفت ہم اپنے اندر پیدا کریں کہ ایسے لوگوں کو سلام کر کے وہاں سے نکل جائیں، ان کے منہ نہ لگیں، ان سے لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ ظاہر سی بات ہے لڑائی جھگڑا کریں گے بات بڑھے گی، گالی گلوچ تک بات آئے گی، ہاتھا پائی تک بات پہنچے گی، پھر نہ جانے کہاں سے کہاں تک بات پہنچ جائے گی۔ اس لیے پہلے ہی مرحلے میں آدمی نے کیا کرنا، وہیں پر روک لگا دینا اور وہاں سے خاموشی کے ساتھ نکل جانا۔ یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آدمی کیا ہو گیا بزدل ہے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شرافت دکھاتا ہے تو اس کی شرافت کو لوگ بزدلی کا نام دیتے ہیں، لیکن اگر وہ یہ سوچ کر کے اپنے غصے کو پی جاتا ہے کہ نہیں یہ رحمان کے اصلی بندوں کا یہی عمل ہے اور اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے، تو یقین مانیے دنیا اس کو بھلے بزدل کہے لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ سب سے بڑا پہلوان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے
کہ لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ پہلوان کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم تو پہلوان اسے سمجھتے ہیں جو میدان میں سامنے والے کو پچھاڑ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کو پی جائے، اپنے غصے کے وقت اپنے اوپر کنٹرول کر لے، اس کو قابو میں کر لے، یہ سب سے بڑا پہلوان ہے۔ تو آدمی نے اس چیز کی یہ خصوصیت، یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہم سب کے لیے ہے کہ سب سے پہلی چیز کہ زمین پر نرم چال چلیں، متکبر اور مفسد بن کر زندگی نہ بسر کریں۔ دوسری چیز، جب جہالت پر کوئی اتر آئے اور بےہودگی ہمارے ساتھ کرنا چاہے تو ہم ایسے لوگوں سے اعراض کریں، ان کے ساتھ سلامتی کے ساتھ ان سے گزر جائیں اور ان کو سلام کہہ کر وہاں سے نکل جائیں۔ تیسری چیز، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ایک خاص صفت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ دیکھیں خاص صفت یہ ہے کہ دن کی زندگی کیا ہے کہ زمین پر چلتے ہیں تو نرم چال چلتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر جہالت پر اتر آئے تو اس کو سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ لیکن ان کی راتوں کی زندگی کیسی ہے؟ ان کی راتیں اللہ کے حضور سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں۔ یہ اتنی خاص صفت اللہ رب العالمین نے بتائی ہے کہ جس سماج اور معاشرے میں یا جس وقت یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں، اس وقت کا جو ماحول تھا وہ یہی تھا، جہالت عام تھی، لوگ اپنی راتیں عیاشیوں میں، مکاریوں میں، گانا گانے والیوں کے ساتھ، یا اسی طرح سے لہو و لعب اور گپ میں، یا اسی طرح سے قصہ گوئی میں اپنی راتیں گزارتے تھے۔ لیکن جو رحمان کے بندے تھے، جن کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر سایہ ہوئی تھی، ان کا معاملہ یہ تھا کہ ایسے تمام چیزوں سے وہ ہٹ کر کے راتوں کو اپنے رحمان کے حضور سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے۔ آج بھی دیکھیے وہی چیزیں ہمارے سماج اور معاشرے میں بھی وہی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ آج اس کی شکل بدل چکی ہے، بہت کچھ چیزیں ہیں اور بہت کچھ چیزیں بدل چکی ہیں۔ اس کی جگہ پر موبائل نے لے لیا ہے، ٹی وی نے لے لیا ہے، چوراہا اور نکڑوں نے لے لیا ہے۔ ہماری راتیں کہاں گزرتی ہیں ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ رحمان کے بندوں کی خاص صفت یہی بتائی گئی ہے کہ ایسے جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں اپنے جو رات کے اوقات ہوتے ہیں ان کو اس طرح کے فالتو کاموں میں نہیں گزارتے، لہو لعب، کھیل تماشے، یا اسی طرح سے ناچ گانے میں، نہ گپ میں، نہ افسانہ گوئیوں میں، اسی طرح لوٹ مار، چوری ڈکیتی میں، ایسے تمام چیزوں سے وہ اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پر ان کا تذکرہ کیا ہے، کہا کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے رہتے ہیں۔ ہماری راتیں 12 بجے سے شروع ہوتی ہیں اور ہماری صبح تقریباً 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے شروع ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری راتیں عشاء کے فوراً بعد سے شروع ہو جانی چاہیے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد آدمی نے سو جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عمل بتایا۔ ہاں اگر کچھ ایسا کام ہے جو واقعی بدرجہ مجبوری کرنا ہی پڑ رہا ہے تو آدمی نے ضرور کرنا۔ تعلیم کا معاملہ ہے، قرآن پڑھنا چاہتا ہے، تلاوت کرنا چاہتا ہے، درس میں بیٹھنا چاہتا ہے، کچھ اچھا کام کرنا چاہتا ہے، نیک کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بالکل اجازت ہے۔ لیکن اگر نہ دنیا کا کچھ فائدہ ہے نہ آخرت کا کچھ فائدہ ہے، سوائے اپنی صحت کے نقصان کے اور کچھ فائدہ نہیں ہے، تو پھر آدمی نے چاہیے کہ آدمی نے فوراً اپنا بستر پکڑنا، اللہ کا نام لینا اور فوراً سو جانا، تاکہ کم سے کم وہ فجر کی نماز کے لیے تو اٹھ سکیں۔ آج جو فجر کی نماز ہماری قضا ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری جو فجر کی نماز ضائع ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ راتوں کو دیر تک جگنا، راتوں کو کافی ٹائم تک اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے گپیں لگانا، موبائل میں اور ٹی وی میں اپنا وقت ضائع کرنا، یہی چیزیں ہیں ہماری نمازوں کو ضائع کرنے کے لیے۔ تو اگر ہم تھوڑا سا احساس پیدا کریں، اپنے اندر احساس پیدا کریں تو انشاءاللہ یہ چیزیں دور ہو سکتی ہیں۔ راتیں ابھی لمبی ہو رہی ہیں، آج کل کی راتیں الحمدللہ سردی کی راتیں ہیں، لمبی راتیں ہو رہی ہیں، اطمینان سے 5 سے 6 گھنٹے میں نیند پوری ہو جاتی ہے۔ ہم اگر چاہ لیں اور احساس پیدا کر لیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے فجر کی نماز باجماعت کے ساتھ پڑھنے میں، آرام کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ہم فجر کی نماز باجماعت ادا کر سکتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، یہ رحمان کے بندوں کی خاص صفت ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، امن هو قانت
आना अल-लैल साजिदन व क़ाइमन यहज़रु al-आखिरत व यरजू रहमत रब्बी। क्या उस शख्स का अंजाम किसी मुशरिक जैसा हो सकता है जो अल्लाह का फरमाबरदार हो, रात के औकात में सजदे करता और खड़ा रहता हो, आखिरत से डरता हो और अपने रब की रहमत की आस लगाए हुए हो। एक जगह अल्लाह ने इरशाद फरमाया कानू कलीलन मिनल लैल मा यहजऊन व बिल असहार हुम यस्तगफिरून, कि ये अहले जन्नत वो लोग थे जो रातों को कम ही सोते थे और सहर के औकात में मग़फ़िरत की दुआएं मांगा करते थे। एक ख़ास सिफत का तज़किरा करके मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा, कि जो दुआएं करते हैं कि ऐ हमारे रब जहन्नम के अज़ाब से हमको बचा ले। उसका अज़ाब तो जान का लागू है, वो तो बड़ा ही बुरा मुस्तक़र और मकाम है। ये देखें इबादतें और अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी बसा औक़ात इंसान को तकब्बुर में मुब्तला कर देती है और इंसान के अंदर फ़ख्र और गुरूर और किब्र आ जाता है। शैतान उसके नफ्स को कहीं ना कहीं कचूके लगाता है कि तू इतना नेक है, तू इतना अच्छा है, तू तो रहमान के असली बंदों की जो ख़ास सिफ़ात है वो सिफ़ात तेरे अंदर पाई जाती है। तू नमाज़ें भी पढ़ता है, तू नरम चाल भी चलता है, तू जाहिलों के मुँह भी नहीं लगता, रातों को अल्हम्दुलिल्लाह तू तहज्जुद भी पढ़ता है, 5 वक्त की नमाज़ तो तेरी हो ही रही है। अब क्या है, तेरे लिए तो जन्नत माशाअल्लाह रखी है। रहमान के बंदों की ख़ास सिफ़त ये है कि वो अपनी इबादतों पर फ़ख्र नहीं करते, गुरूर और घमंड नहीं करते। उन्हें इस बात का कोई इल्ज़ाम नहीं होता कि हम तो अल्लाह के प्यारे हैं, हमारा क्या है, हमको तो अल्लाह माफ़ी कर देगा। ये जो ख़ास बात है, इस तरह की सोच, ये जानते हैं सोच किसकी है? ये सोच तो यहूद व नसारा की सोच है। ये सोच उन्हीं की सोच थी, यहूद व नसारा की यही सोच थी। वो कहते थे नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउ, कि हम अल्लाह के बेटे और उसके चहेते हैं, हमें कैसे आग छू सकती है, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसे आज़ाब दे सकता है, जहन्नम में हम कैसे जा सकते हैं, और अगर गए भी तो निकाल दिए जाएंगे। यही उनका फ़ख्र था, यही उनका गुरूर था, जिसकी वजह से वो रादे दरगाह हुए। तो रहमान के बंदों की ख़ास सिफ़त ये है कि वो अपनी नेकियों पर, अपनी इबादतों पर, अपनी रियाज़तों पर और अपनी इताअत व फरमाबरदारी पर कभी गुरूर और फ़ख्र और तकब्बुर नहीं करते हैं, बल्कि वो ये सोचते हैं कि भाई अल्लाह के यहाँ बस बराबर सराबर का मामला हो जाए और कैसे भी छूट जाए तो यही सबसे बड़ी गनीमत है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है ना, सुने होंगे बार बार, कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक मरतबा लोगों के सामने कहा कि भाई अगर बराबर सराबर का मामला हो जाए बस यही काफ़ी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर हिसाब लिया गया तो समझ लो मारे गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का खुलासा ये है, उसका मकसद और मुद्दा ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर हिसाब लेने पर आ गया, उसने जो इनामात और एहसानात हम पर किए हैं, अगर किसी चीज़ पर उसने नकीर करनी शुरू कर दी तो फिर याद रखो एक भी नेमत का हम हिसाब नहीं दे सकते भाइयों। तो अज़ीज़ भाइयों, हम अपने अंदर इन सिफ़ात को पैदा करें और अल्लाह ताला इन सिफ़ात को पैदा फरमाए। सबसे पहली सिफ़त ये कि हम ज़मीन पर नरम चाल चलें, मुतकब्बिर और मुफ़सिद की तरह न चलें, एक सलीम उत्तबा शख्स की चाल की तरह चलें। दूसरी चीज़ ये कि अगर हमसे कोई जहालत पर उतर आए तो हम भी जहालत पर न उतर आए। दूसरी बात ये कि हम दूसरों के ताल्लुक़ से ही ना सोचें बल्कि अपने बारे में सोचें, हम किसी से जहालत न करें। और ना दूसरों के बारे में हम बहुत सोचते कि सामने वाला जहालत कर रहा, और अपने बारे में नहीं सोचते कि हम कितने जाहिल हैं और कितनी बड़ी जहालत कर रहे हैं। तो ये ऐसा ना हो, बल्कि हम भी सोचें कि हम किसी से जहालत न करें, किसी से बेहुदगी न करें, किसी के साथ गाली गलौज न करें, किसी के साथ मारपीट न करें। और अगर हमारे साथ कोई ऐसा करता है तो हम ऐसे लोगों के साथ बेहुदगी का जवाब बेहुदगी से न दें, और साथ ही साथ ऐसे लोगों को सलाम करके खामोशी के साथ गुजर जाएं। हम जहाँ हम 5 वक्त की नमाज़ पाबंदी के साथ अदा करें, वहीं हम अपनी रातों को अल्लाह के हुजूर सजदे में और क़याम में भी गुजारें, यानी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, नवाफिल का भी अहतमाम करें और दुआएं भी करें कि अल्लाह ये हमने जो कुछ किया ये इस काबिल तो नहीं है कि इनके बेस पर या इसकी बुनियाद पर हम तेरे यहाँ जन्नत के हक़दार बने, अलबत्ता अगर तेरी रहमत हुई, तेरी मग़फ़िरत हुई तो अल्लाह तो हमें बख्श देगा। लिहाजा हम तुझसे पुरुम्मीद हैं कि अल्लाह हमारी इन छोटी छोटी नेकियों को कबूल फरमा
اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے، کیونکہ وہ بڑا ہی برا مستقر اور بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔